استعانت اور چیز ہے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے اس بر صغیر کی سرزمین کے وہ مرد حق پرست جن کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے، ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس مقام پر یہ آیت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین صفحہ نمبر 8 بڑی لذیذ توحید بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے شیخ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روزے در نماز شام امامت میں کرد۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دن شام میں نماز کی امامت کر رہے تھے، چوں ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بے ہوش افتاد۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسرار توحید کی لذت پانے والے لوگ، کھوکھلے نہیں کہ اوپر سے سب کچھ کرتے رہے اندر نماز میں بھی دھیان نہ ہو، پڑھا ہے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ جس وقت ہوش آیا گفتند ہے شیخ تراچے شدہ، شیخ تجھے کیا ہو گیا؟ جماعت کراتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بے ہوش کیوں گر گئے؟ فرمانے لگے ترسیدم کے مرا بگوین کے دروگ گو چراغ طبیب دارو می کھائی۔ مجھے شرم آئی ہے کہ مجھے فرشتے یہ نہ کہ اے جھوٹے، بیمار ہو جائے تو دوائی تو جا کے طبیب سے لیتا ہے۔ میں ڈر گیا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے کہ شرم کر، تو دوائی تو جا کے لیتا ہے طبیب سے، اور کہتا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتے ہیں جب یہ مطلب مجھ پہ غالب ہوا میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے خاص لوگوں کا مقام کہ جنہوں نے تصوف اور توحید کی رموز بتائی ہیں، یعنی یہ ہیں جو گزارا کر لیتے ہفتہ ہفتہ بھی کہ رب نے بھیجا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، خشک نہیں، یہ تر عقیدے والے جو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں استان تفستعین باللہ، یہ مقام پا لیتے ہیں تو وہ ولایت کے مرتبے کے لحاظ سے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس بات کو بیان کر کے کیا بتایا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے؟ یہ لفظ غور سے سننا اور غور سے آگے سنانا اور دھیان کرنا۔ ابھی ہمارے موضوع کا نصف حصہ نہیں ہوا، صبر رکھنا ہے، اور ابھی زیغ میں اسلام بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ توجہ کرنا، یہ بات حوالہ سننا، حوالہ سننا۔ کیا لکھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے؟ فرمانے لگے سنو لوگو، یہاں سے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا۔ درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برا غیر باشد و اورا مظہر اون الہی ندانت حرام است۔ کہنے لگے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں کہ اس کو رب کا نمائندہ نہ مانا جائے، رب کی مدد کا مظہر نہ مانا جائے، اسے ہی سب کچھ مان کے اگر اس سے مدد مانی جائے تو کہنے لگے حرام است، یہ حرام ہے۔ اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے یوں مدد مانگنا کہ اسے سب کچھ سمجھ کے، مستقل بھی ذات سمجھ کے، رب کا نمائندہ نہ مان کے مدد مانگنا حرام ہے۔ واگر التفات محض بجانب حق است، اور اگر دھیان رب کی ذات کی طرف ہے، وَأُورَا یَکِ از مظاہر اون دانستہ، اور اللہ کے اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانا، وہ نظر با کارخانہ اسباب و حکمت او تعالی دران نمودہ، اور اسباب کی دنیا کا مطلب اس میں سمجھا، بغیر استعانت ظاہر نمایت، اگر اللہ کے غیر سے، یعنی اللہ کے غیر سے، غیر ذات یعنی بدن کے لحاظ سے ہے، رضا کے لحاظ سے نہیں، فرمایا اس سے جو مدد مانگتا ہے استعانت ظاہر نمایت، دور از عرفان نخواہت بود، یہ نہیں ہے جائز، یہ دور نہیں ہے شریعت سے، و در شرع نیز جائز و رواست، اور شریعت میں یہ بالکل جائز ہے۔ اب دیکھنا یہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں شاہ عبد العزیز؟ در شریعت جائز و رواست،
مخلوق کو اللہ کی مدد کا مظہر مان کر ان سے مدد مانگنا، فرماتے ہیں یہ ایاک نستعین کے تقاضوں سے دور نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اس میں واضح طور پر یہ لفظ بیان کر دیے، بلکہ استعانت بحضرت حق لا غیر، یہ غیر کی مدد نہیں، یہ رب ہی کی مدد ہے۔ لہذا نعبدو اور نستعین کے لحاظ سے یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، اور یہ عنوان ہے ہماری گفتگو کا۔ معیار الوہیت مدد نہیں ہے، معیار الوہیت مشکل کشائی نہیں ہے، معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے۔ یہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے۔